عقیدت کا اظہار کرتے کرتے آپ سبوں کو اور ہم سبوں کو ایک پیغام دیا کہ ہم سبوں کا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط ہونا چاہیے۔ انہوں نے خانقاہ رحمانی کی سرزمین میں یہ پیغام خانقاہ کے جانب سے دیا ہے اور آپ سبوں نے لبیک کہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں تمام کے گھروں سے ایک ایک بچہ ضرور حافظ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہمارے سامنے امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمساد صاحب رحمانی قاسمی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، مدارس اسلامیہ اور ہماری ذمہ داریاں اس موضوع پر اپنے خطاب سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا شمساد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اجلاس کی صدارت فرما رہے ہم سبوں کے مخدوم پیر طریقت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اجلاس کی قیادت فرما رہے صاحبزادہ گرامی قدر برادرم جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اور انسانوں کا اتنا بڑا ہجوم یہ بتاتا ہے کہ آپ حضرات کی جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی سے کس انداز کی محبت، کیسا لگاؤ اور کیسا تعلق اور کس انداز کا رشتہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس رشتے اور اس تعلق کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1 سال قبل تک ہم لوگوں کے درمیان ملک کے مائے ناز عالم دین، عالم ربانی، درویش جلیل اور قائد دورہ، قطب زمان، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، اور جن کی سیادت اور قیادت میں اس ملک کا کارواں اور اس ملک کا قافلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ حالات اور مشکلات آتے تو لوگوں کی نگاہ ہوتی کہ وہ شیر ببر اس کی پنجہ آزمائی کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن آج یہ محفل سونی ہے، یہ مجلس خالی ہے اور ملک کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں اسی قائد دورہ کو اور اسی پیر طریقت کو۔ لیکن آپ حضرات کے اس عظیم مجمع نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں وہ قیادت حاصل ہو گئی ہے مفکر ملت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں۔ ہمیں وہی اعتماد، ہمیں وہی محبت، ہمیں وہی عقیدت اور ہمیں وہی مستقبل میں جو خاکے دیکھ رہے ہیں انہی نتائج کی امید اپنے پیر طریقت اور اپنے مرشد سے ہے۔ اسی لگاؤ، رشتے، اسی امید اور اسی عزم و حوصلے کے ساتھ ہم اور آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ میرے بھائیوں، جامع رحمانی جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور خانقاہ رحمانی کے جس فاتحے میں آئے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں مجھے کچھ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ
میں اسی جامع رحمانی کا طالب علم ہوں اور اسی خانقاہ رحمانی اور اسی آستانے کا خادم ہوں۔ یہیں رہ کر اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں سے جو پڑھا ہے اسی سبق کو دہرا رہا ہوں۔ جو تربیت حاصل کی ہے خانقاہ رحمانی کے بزرگوں سے اور جو سیکھا ہے اسی سبق کو آپ حضرات کے سامنے دہرانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ مدارس اسلامیہ اور ہماری ذمہ داریاں کا موضوع ہے۔ ظاہر اس مختصر وقت میں اس عظیم موضوع کو ٹچ تو کیا جا سکتا ہے، مس تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس موضوع کا کوئی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کوشش کیجئے کہ اگر پورا نہیں تو تھوڑا تو ضرور سامنے آ جائے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے۔ مدارس اسلامیہ در حقیقت دین اور ملت کی حفاظت کے مراکز ہیں۔ مراکز اسلامیہ نے اس ملک کے بسنے والے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کی تہذیب کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے ثقافت کو بچایا ہے، انہوں نے زبانوں کو محفوظ کیا ہے، انہوں نے کلچر اور تمدن کو ایک سمت دیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ایک بنیادی رول اور اہم کردار ادا کیا۔ مجھے معاف کیجئے اور بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ اور پوری بصارت کے ساتھ یہ کہہ لینے کا موقع دیجئے کہ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ اگر مدارس کے علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کی آزادی نہیں ہو پاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ 35,000 علماء نے اس ملک کی آزادی میں اپنی گردنیں کٹا دی۔ 50,000 اس علماء نے سولیوں پر لٹک کر جام شہادت نوش کیا صرف اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ آج انہی مدارس سے اور انہی مدارس کے نمائندہ علماء سے سند اور سرٹیفکیٹ مانگی جاتی ہے، ان کے سروے کی بات کی جاتی ہے، انہیں دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے اور انہیں اس ملک کے امن دوست ہونے اور اس ملک کے سچے شہری ہونے کا ثبوت ان سے مانگا جا رہا ہے۔ میں ان جاہلوں سے اس اسٹیج سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر تمہیں تاریخ معلوم نہیں اس ملک کا، پہلے پڑھ لو پھر بولو، سوچ لو، سمجھ جاؤ اور پھر کسی بات کے بولنے کی جرات کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 1757 کی جہاد پلاسی سے لے کر 1857 تک صرف مسلمانوں اور مسلمانوں کے نوابوں، ان کے عمراء، ان کے علماء کے علاوہ کوئی اس دھرتی پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور تم اگر 1857 کے بعد کہیں نظر آ رہے ہو تو اس انداز پر کہ کاسا لیسی، تملک بازی، انہی RSS کے لوگوں اور وہی لوگ جو انگریزوں کے لیے، تم اسی انداز سے پھر رہے ان کے سامنے، اور آج تم اپنی اس وثوق کے ساتھ اور اپنے نشے میں اپنی طاقت کے غرور میں آ کر یہ سمجھتے ہو کہ ملک ہمارا ہے۔ نہیں نہیں، ملک ہمارا ہے، ہم سب کا مشترکہ وطن ہے، یہ ہمیں بھی معلوم رہنا چاہیے، امت کو معلوم رہنا چاہیے، امت کی نئی نسل کو یہ سبق، یہ پیغام صبح و شام اپنے گھروں میں دیا جانا چاہیے۔ اس ملک کے تم شہری ہو، اس ملک کے تم کرایہ دار نہیں، اس ملک کے تم حصے دار ہو۔ اس جملے کو رٹا دو اپنی اولاد کو تاکہ ان میں جرأت باقی رہے، حوصلہ باقی رہے۔ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، عوام تو درکنار، خواص میں مایوسی آ رہی ہے، علماء میں مایوسی آ رہی ہے، قائدین کی صفوں میں مایوسی چھاتی چلی جا رہی ہے۔ اے لوگوں، مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ آپ خانواد رحمانی کے منسلکین ہیں۔ امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی، امیر شریعت سابع مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ اور امیر شریعت ثامن مفکر ملت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کے عقیدت مند ہیں۔ یہ وہ چٹائی ہے خانقاہ رحمانی کی جہاں سے جرأت کی، عظیمت کی، حوصلوں کی، للکار کی آواز اس ملک کو دیا گیا ہے۔ دستبندی کا زمانہ ہے، زبانوں پر تالے ہیں، اگر بولتا ہے تو خانقاہ کا سجادہ
پردہ نشی مولانا منت اللہ رحمانی آواز لگاتا ہے، اور بہار نہیں ہندوستان بھر میں اور دلی کے اندر ایسا سہم جاتا ہے پورا دلی کہ اندرا گاندھی جیسی طاقتور وزیر اعظم حرکت میں آ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، ملک کا نقشہ بدلتا ہے اور نسبندی کے خلاف قانون پاس جو کرنا چاہ رہے نہیں ہوگا۔ مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے انہی مدارس کے لیے 3 فروری 2002 کو ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن اسی جامع رحمانی میں بلا کر پورے ملک کے علماء، قائدین، دانشوران اور سماج کے بااثر طبقے اور سیاسی لیڈران کو جمع کر کے واجپئی جی کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ واجپئی جی بہک کر نہ بولا کیجئے کہ دہشت گردی مدارس میں ہے۔ ایک مدرسے کا نشان آپ بتا سکتے ہیں، وہ بتا نہیں سکے، اور وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اپنے بیان کو بدلا اور دی ہندو ٹائم میں وہ بیان شائع ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ اس چھری، اس درویش عالم ربانی، اس مخلص قائد دورہ کی ایک آواز پر ملک کا نقشہ بدلا ہے۔ اے لوگو یقین مانیے چلے گئے میر شریعت رابع اور صابع، سب کو جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ کائنات کا نظام نہیں ٹکنے والا، یہ چلتا رہے گا، ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ اس دور میں ضرورت تھی امیر شریعت رابع کی، اس دور میں ضرورت تھی امیر شریعت صابع کی، خدا واحد کی قسم اس دور کو ضرورت امیر شریعت سامن مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کی ہے۔ اس دور میں خدا نے ان کو امیر شریعت منتخب کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ آج ان میں جو جرأت اور جو دوربینی، دور اندیشی اور جو عزم و استقلال ہے کہ جب پی ایف آئی پر ابھی پابندی کا معاملہ چلا، آپ نے دیکھا کہ پورا ملک سہم گیا، ملک کی تنظیمیں خاموش ہو گئی، زباں بندی ہی نہیں بلکہ ان کے خلاف چیزیں آنی شروع ہو گئی۔ ہمارے شریعہ میں میٹنگ بلائی حضرت امیر شریعت نے، صحیح یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ڈر رہے تھے اور ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کے خلاف کھل کر بیان دیا جائے۔ تنظیموں کو جمع کیا گیا، تمام ملی تنظیموں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، لیکن جب اخبار میں دینے کی بات آئی تو کوئی ہمت نہ کر سکے چند کے سوا۔ لیکن حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا آپ اس بیان کو پوری قوت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ دیجئے، آپ میں سے لوگوں کو چاہیے اگر اس بیان کو اٹھا کر دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے یہ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے خانقاہ رحمانی کی یہ آواز اور خانقاہ رحمانی کی یہ عظیمت تاریخ میں رقم ہے اور یہ رقم ہوتی رہے گی، اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، تاریخ سے واقف رہیں، مدارس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ مدارس اسلامیہ کو آپ عزت دیں، عظمت دیں، اپنے وجود کا ذریعہ سمجھیں۔ یاد رکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ صرف تفقہ فی الدین کا ذریعہ ہے، مدارس اسلامیہ نے صرف علماء اور روایتی قسم کے علماء پیدا کر دیے۔